مسلم میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آپ سب کو میری طرف سے نیو ایئر مبارک ہو۔ یہ ایک خداوند کی خاص برکت ہے کہ خدا نے ہمیں ایک اور سال عطا کیا اور خدا نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس سال میں پہلے ہی دن خدا کی پاک عبادت کریں۔ ہم اس سے کوئی بھی ان لوگوں سے اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھ سکتا جو آج ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ پچھلے سال میں جو لوگ خداوند میں سو گئے وہ ہم سے برے نہیں یا ہم ان سے بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن خدا نے اگر ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہمیں اس موقع کو غنیمت جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے مجھے کیوں ایک نیا سال دیا، خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ہم کئی دفعہ اپنے متعلق ہی سوچتے رہتے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ سوچنا یہ چاہیے کہ خدا کیا چاہتا ہے اور جو خدا چاہتا ہے وہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نے پہلی تلاوت پڑھی، آج کیونکہ نیا سال ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، کس طرح سے ہم خدا کی برکتوں کو پا سکتے ہیں۔ نئے سال میں خداوند نے اپنی پاک برکتوں کو پانے کا وہ سارا پیٹرن بتاتا ہے، وہ سارا طریقہ کار بتاتا ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا کی پاک برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ذرا غور کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ ایسا کرو، ہارون اور اس کے بیٹوں سے یہ کہیں کہ خدا یوں فرماتا ہے۔ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہیں کہ خدا یوں فرماتا ہے۔ ہارون اور اس کے بیٹے کون ہیں؟ کاہن۔ پہلے خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں کو مکوے دے کر، انہیں غسل دے کر آپ انہیں کہانت کے عہدے پر فائز کریں۔ پھر خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ ہارون اور اس کے بیٹوں سے یہ کہیں کہ آپ اسرائیل کو اس طرح سے برکت دیا کریں۔ آپ اسرائیل کو اس طرح سے برکت دیا کریں۔ اس کا مطلب ہے خدا نے ایک منصوبہ، ایک پیٹرن، ایک طریقہ کار بنی اسرائیل پر ظاہر کیا کہ آپ خدا کی برکتوں کو زمین پر حاصل کیسے کریں گے۔ کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں جاؤں گا، اکیلا بیٹھوں گا، وہاں بیٹھ کر میں دعا کروں گا، میں بائبل پڑھوں گا اور پھر خدا مجھے برکت دے گا۔ یقینی طور پر وہ ایک الگ برکت ہے، لیکن جو برکت آپ کو خدا پورے طور پر دینا چاہتا ہے وہ کاہن کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ وہ آپ کو چرچ جانا پڑتا ہے، آپ کو کاہن سے وہ برکت لینا پڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ آخری کلمات کے بغیر بھی کئی دفعہ نکل جاتے ہیں، انہیں کوئی جلدی ہوتی ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آخری برکت کیے بغیر، کاہن سے برکت کیے بغیر آپ نے چرچ سے نہیں جانا۔ اس لیے کیونکہ خدا نے کاہن کو یہ اختیار دیا، کاہن کو چنا کہ آپ میرے لوگوں کو برکت دیں، آپ میرے لوگوں سے کہیں کہ خداوند اپنا چہرہ تم پر چمکائے، تم کا جلوہ کر فرمائے، خداوند تم پر رحم کرے، خداوند تمہیں برکت دے۔ یہ تمام کی تمام باتیں خداوند جو ہے آج ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ خداوند یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کا نور چمکاتا تو ہے آپ پر، وہ چاہتا تو ہے کہ وہ آپ پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرے، وہ چاہتا تو ہے کہ آپ سب کو برکت دے، لیکن اس برکت کو حاصل کیسے کرنا ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ برکت ہمیں ڈائریکٹ نہیں ملتی، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ اپنے کاہنوں کے ذریعے سے وہ برکت آپ کو عطا کرے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر آپ کو
काहिन के साथ मोहब्बत भी करनी पड़ती है और उसकी इज्जत भी करना होती है। जब आप किसी से बरकत लेना चाहते हैं तो फिर आपको बरकत वसूल करने के लिए खुद को तैयार भी करना पड़ता है। आप जरा गौर करें तो जब हज़रत याकूब ने बरकत वसूल करनी थी तो क्या किया? अपने आप को तैयार किया। उसकी वालिदा मोहतरमा ने अपने बेटे से कहा कि आप अपने आप को प्रिपेयर करो अपने बाप के पास जाने के लिए, और यूं वो आपको क्या देगा? बरकत देगा। तो इसी तरह से बड़ी तैयारी करना पड़ती है। पूरे तौर पर बरकत को वसूल करने के लिए अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, और जब आप बरकत को वसूल करते हैं तो फिर ही आपकी जिंदगी में बरकत नाज़िल होना शुरू होती है। हम आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आज भी इस बात की समझ नहीं आती है। वो अपने आप में ही खुद को बाबरकत समझने लग जाते हैं या सोचने लग जाते हैं कि खुदा ने मुझे बड़ी बरकत दे दी, मैं इन काहिनों से ज्यादा बाबरकत हो गया, मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। तो जिसको खुदा ने चुना है, जब आप उसका इनकार करते हैं तो खुदा आपका इनकार करता है। इस बात को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। चाहे आपके पास कितना भी इल्म क्यों ना आ जाए, चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना हो जाए, आपके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, आपके पास कितनी गाड़ियां क्यों ना हो, आप बहुत ज्यादा दौलतमंद क्यों ना हो, लेकिन हकीकी बरकत जो खुदा आपको देता है वो आप बरकत वसूल नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप खुदा के बनाए हुए कानून को समझते नहीं। क्योंकि खुदा ने तमाम चीजों को एक खास तरतीब से बनाया और हर एक का एक खास मकसद और हर एक की एक खास वजह बनाई। कोई भी कायनात में ऐसी चीज नहीं है जो खुदा ने बिला वजह ही तख्लीक कर दी, बगैर किसी वजह के बना दी। और माँ बाप का इख्तियार, काहिनों का इख्तियार, बुजुर्गों का इख्तियार, ये तमाम इख्तियारात खुदावन ने हमें समझाए, हमें बताए, हमें ये बताया है और हुक्मन ये बताया है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसका सर सफेद हो गया है तो आपने उसकी इज्जत करनी है। By all means आपने उसकी इज्जत करनी है और आपने उसका हर हाल में एहतराम करना है। यानी कि ये जो एहतराम का सिलसिला है, ये जो इज्जत का सिलसिला है, ये असल में बरकत को हासिल करने का तरीकेकार है। और जो लोग इस तरीके पर नहीं चलते हैं वो कभी भी बरकत नहीं पा सकते। इस बात को आज हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि खुदा ने पहले हजरत मूसा से कलाम करके उसे ये बताया कि बनी इस्राएल को ये बता दो कि आप अपनी बरकतों को किस तरह से वसूल करेंगे। और जब हम दूसरी तिलावत में जाते हैं तो फिर वही बात कि आप उन बरकतों को उसी तरीके से वसूल कर रहे हैं, यीशु मसीह के वसीला से। खुदा बाप से उसकी बरकतों को मसीह के वसीला से आप क्या कर रहे हैं? वसूल कर रहे हैं। जैसे वहां पे हजरत हारून के जरिए से आप वसूल कर रहे थे, वैसे ही अब यीशु मसीह के जरिए से आप खुदा की बरकतों को वसूल करेंगे। लेकिन वो बरकतें पैटर्न उसी पे होंगी कि अब यीशु मसीह ने फिर क्या किया कि एक रसूल को मुंतखब किया, पतरस रसूल को, और कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यानी कि इख्तियार अब रसूलों को दिया गया कि आप अब वही वाली बरकत जो बरकत हजरत मूसा के जरिए से खुदा ने हारून को और फिर हारून के जरिए से कौम को दी, वो वाली बरकत अब रसूलों के जरिए से, यानी कि रसूल अब जिन लोगों को मुंतखब करेंगे कहानत के लिए, पासशिप के लिए, वो तमाम के तमाम लोग अब अवाम को जो ईमानदार हैं उन्हें वो बरकत देंगे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ये जो नया साल है इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक काहिन के सर पर आ जाती है कि उससे चुना गया है बरकत देने के लिए। तो अगर वो ना दे
اگر دوسروں کے لیے برا سوچے، اگر دوسروں کے خلاف منصوبہ بندی کرنا شروع کر دے، منصوبے مارنا شروع کر دے، غلط باتیں کرنا شروع کر دے، چغلیاں کرنا شروع کر دے، لوگوں کے لیے بری بری باتیں کہنا شروع کر دے، تو کیا وہ اپنے فرض کو پورا کر رہا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر رہا، کیونکہ وہ تو برے برے منصوبے باندھتا ہے، وہ تو لڑائیاں کرواتا ہے، جھگڑے کرواتا ہے، تفرقے دلواتا ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ محبت کو عام کریں، کیونکہ برکت کے سب سے بڑے اصول میں یہ بات شامل ہے کہ آپ محبت کو اپنی زندگی میں پیدا کریں، کیونکہ جب آپ محبت اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں آٹومیٹکلی آپ کی زندگی میں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی بزرگ کی عزت کریں تو وہ کیا دے گا؟ آپ کو برکت دے گا، دعا دے گا، تو آپ کو کیا ملے گی؟ برکت ملے گی۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے محبت کا اظہار کیا۔ آپ کسی بھی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اچھے طریقے سے رہتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، تو آپ کو آٹومیٹکلی برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہی کام جب آپ کاہن کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ کاہن جو ہے وہ خدا کے نائب کے طور پر آپ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اگر کئی دفعہ جب میں بات کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں بندہ اس طرح سے کرتا ہے، وہ اس طرح سے کرتا ہے، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں وہ جی فادر صاحب کے پاس جاؤں یا پاسٹر صاحب کے پاس۔ بھئی بات یہ ہے کہ وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ خدا اسے سزا دے گا، اس کے عمل کی سزا خدا اسے دے گا۔ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی برکت روک لیں، کیونکہ خدا نے جب آپ کو کہا کہ آپ اس کے ذریعے سے برکت حاصل کریں گے تو وہ آپ کو برکت دے گا، تو آپ کو برکت ملے گی۔ آپ کو اس بات سے مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، آپ کو اس بات سے مطلب ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی برکت وصول کرنی ہے، اور آپ کی برکت آپ کو تبھی ملے گی جب آپ اس کے پاس جا کر اسے کہیں گے کہ مجھے برکت دیں۔ یہ آپ کو کہنا پڑے گا، آپ کو اس کے سامنے جانا ہوگا اور آپ کو اس کے سامنے جا کر یہ کہنا ہوگا کہ آپ مجھے برکت دیں۔ تو جب آپ وہ برکت وصول کریں گے تو آپ کی زندگی دیکھیں آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جب خدا کی برکتیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں تو پھر زندگی یقینی طور پر بدل جاتی ہے۔ اب آگے ہم نے جو تیسری تلاوت پڑھی اس میں ہم نے دیکھا کہ یسوع المسیح کا نام رکھا جاتا ہے۔ یہ آج کا دن خاص اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس لیے ہمیں وہ نام دیا گیا، وہ نام بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں۔ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی بھی ایسا نام نہیں ہے جس کے وسیلہ سے ہم کیا پا سکیں؟ نجات پا سکیں۔ اور آج وہ نام ہمیں دیا گیا، اور لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ 8ویں دن اس کی ماں مریم نے اور اس کے باپ یوسف نے اس کا نام یسوع رکھا، جو کہ پہلے ہی سے فرشتہ نے بتا دیا تھا کہ اس کا نام آپ نے کیا رکھنا ہے؟ یسوع رکھنا ہے۔ تو یہ نام آج جب ہم نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ نام ہمیں ملتا ہے، یعنی کہ جب یسوع کا نام رکھا جاتا ہے تو سمجھے کہ آج ہمیں یہ نام ملا ہے جس میں ہماری کیا ہے؟ نجات۔ اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ ہم اس لیے نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج ہمیں وہ نام ملا ہے جو سب ناموں سے الگ، کیونکہ کوئی بھی کائنات میں ایسا نام نہیں ہے جس کا مطلب ہو نجات دہندہ، نجات دینے والا۔ جتنے بھی آج تک کائنات میں نام ہیں ان ناموں میں کوئی بھی اس مرتبے کا نام نہیں ہے جس کا مطلب ہو یہ نجات دینے والا ہے۔ نجات دہندہ صرف ایک ہی ہے، نجات دینے والا صرف ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ یسوع المسیح، جس نے ہمیں کہاں سے نجات دی؟ گناہ کی غلامی سے ہمیں نکالا۔ آج مجھے اور آپ کو اس نام کی قدر کرنے کی ضرورت ہے،
کیونکہ جب آپ کو کوئی نام دیا جاتا ہے، سب ناموں سے اعلیٰ نام دیا جاتا ہے، تو پھر آپ کو اس نام کی قدر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ محلے میں اگر کسی کو چودھری بنا دیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو اس نام کی، اس ٹائٹل کی قدر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ اس ٹائٹل کی قدر نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں، لوگ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، لوگ اسے کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ اس نے اس نام کی قدر نہیں کی۔ آج اگر میں اور آپ یسوع نام کی قدر نہیں کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتے، کبھی بھی کہیں پہ بھی عزت نہیں پا سکتے، نہ اپنے گھر میں، نہ اپنے محلے میں، نہ برادری میں، نہ ہی غیر قوموں میں، اور نہ ہی کسی اور جگہ میں، کیونکہ ہم نے اس نام کی قدر نہیں کی۔ تو قدر کیسے کریں گے؟ اسے اپنی زندگیوں میں اپنا دو۔ لوگ جب ہمیں دیکھیں اور دیکھ کر کہیں کہ یہ مسیحی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یسوع نام کی قدر کی۔ اور اگر کوئی ہمیں دیکھے اور کہے یہ مسیحی ہے اور انتہائی فروٹی ہے، تو کیا ہوا؟ ہم نے اس نام کی قدر نہیں کی۔ کوئی ہمیں دیکھے اور کہے یہ تو چور ہے، کوئی ہمیں دیکھے اور کہے کہ اس پر بھروسہ نہیں کرنا، بندہ بڑا خطرناک ہے، تو ہم نے یسوع نام کی قدر نہیں کی۔ ہمیں آج یہ خاص دن پر، اس خاص موقع پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں یسوع نام کی کتنی قدر کرتا ہوں، میں یسوع نام کی کتنی عزت کرتا ہوں، میں یسوع نام کا کتنا احترام کرتا ہوں۔ اگر میں شراب پی کر گلیوں میں گرتا پھر رہا تو میں نے یسوع نام کی قدر نہیں کی، کیونکہ میں نے یسوع نام پر دبا لگا دیا کہ مسیحی نئے سال میں، کرسمس پہ، یا عیدوں میں، یا شادی بیاہوں پہ شراب پی کے گرتے پڑتے ہیں۔ میں نے یسوع نام پر دبا لگایا۔ اگر میں لڑتا پھرتا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے یسوع کے نام پر داغ لگایا کہ یہ جو مسیحی ہوتے ہیں، ان کی کوئی بھی شادی ہو، ان کا کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی عقیقہ ہو، کچھ بھی ہو، یہ لڑتے ضرور ہیں، یہ شراب پی لیتے ہیں اور پھر لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی جناب ان کا فنکشن ہے، ان کے فنکشن پہ جانے کے لیے تیار ہو جائیں کہ وہاں لڑائی ضرور ہوگی۔ تو میں نے یسوع نام پر دبا لگایا۔ مجھے یسوع نام کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور قدر میں کیسے کروں گا؟ تب جب میں یسوع نام کو جانوں، جب میں اپنے کاموں سے، میں اپنے گھر میں ہوں اور میں نے نشہ کیا ہوا ہے یا نشہ نہیں کیا ہوا، میں اپنی بیوی کو مار رہا ہوں، تو کیا ہوگا؟ میں یسوع نام کو بدنام کر رہا ہوں۔ میں اگر گھر کے ماحول کو خراب کرتا ہوں تو میں یسوع نام کو بدنام کرتا ہوں، چاہے میں بیوی ہوں۔ اگر میں اپنے میاں کے تابع نہیں ہوں اور میں اپنے گھر کے ماحول کو خراب کیے رکھتی ہوں، ہر وقت کل کل، تو اس کا مطلب ہے کہ میں خداوند کی بندی بھی نہیں ہوں اور میں اس کے نام کو کیا کر رہی ہوں؟ بدنام کر رہی ہوں۔ مجھے آج خاص اس دن پر یہ سوچنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کسی عمل سے یسوع نام بدنام ہوتا ہے، کیونکہ یسوع نام وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور مجھے اس نام کا احترام کرنا ہے، اور اس نام کو جب لوگوں تک لے کے جانا ہے تو لوگ جانیں کہ یہ واقعی مسیح کے لوگ ہیں، مسیحی ہیں۔ آپ کی پہچان الگ سے ہونی چاہیے، آپ کا طریقہ کار الگ ہونا چاہیے، آپ کا سسٹم الگ ہونا چاہیے، آپ کی بات الگ ہونی چاہیے، آپ کی گفتگو الگ ہونی چاہیے۔ آپ بات کر رہے ہو تو سب کو پتا ہو کہ یہ کوئی مسیحی بول رہا ہے، آپ چل رہے ہو تو سب کو پتا ہو کہ یہ کوئی مسیحی چل رہا ہے۔
آپ پر لوگ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کریں تو آپ مسیحی ہیں. آپ پر لوگ بھروسہ کریں بغیر کسی وجہ کے بھروسہ کریں تو آپ مسیحی ہیں. اور اگر آپ لوگوں کے بھروسوں کو توڑیں، آپ کے اندر اخلاق نہ ہو، تو آپ یقین کریں کہ آپ مسیحی نہیں ہو سکتے. آپ کو جو نام بخشا گیا ہے وہ آپ کو ان تمام چیزوں سے باہر نکالتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے نجات پانا، جھوٹ سے نجات پانا، بدگوئی سے نجات پانا، تانا زنی سے نجات پانا، اور ہر طرح کے لالچ سے نجات پانا، عیب جوئی سے نجات پانا، بدکاری سے نجات پانا. تمام کے تمام برے اعمال سے نجات پانے کا مطلب ہے مسیحی ہونا. اور اگر آپ سب برے کاموں میں ہیں اور آپ کہتے ہیں میں مسیحی بھی ہوں، آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں، آپ فراڈ بھی کرتے ہیں، آپ جھگڑا بھی کرتے ہیں، آپ لڑائیاں بھی کرتے ہیں، آپ کے اندر بغض بھی ہے، آپ کے اندر حسد بھی ہے، آپ کے اندر تفرقے بھی ہیں، آپ کے اندر لالچ بھی ہے، تمام چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں، آپ کہتے ہیں میں مسیحی ہوں، تو آپ کبھی بھی مسیحی نہیں ہو سکتے. کیونکہ مسیحی تو ہوتا ہی وہ ہے جو نجات پا جاتا ہے ان چیزوں سے. کیونکہ جب آپ نجات دہندہ کے پیروکار ہیں تو آپ ان تمام چیزوں سے نجات پا جاتے ہیں. تو آج اس دن میں خاص طور پر ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ میں نے کن کن چیزوں سے نجات پائی ہے. میں نے یسوع نام کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے تو کیا میں نے نجات پائی ہے؟ کیا میں ان تمام چیزوں سے باہر آ گیا ہوں، یا آج بھی میں ویسا ہی ہوں جیسے عام لوگ ہیں ویسے ہی اگر آپ ہیں تو آپ میں اور عام لوگوں میں کوئی بھی فرق نہیں. آپ میں اور باقی لوگوں میں فرق ہونا چاہیے، تمیز تو ہونی چاہیے نا، کوئی پتہ تو چلنا چاہیے یہ مسیحی ہیں اور یہ باقی لوگ ہیں. اگر فرق نہیں ہے تو پہچان کیسے ہوگی؟ کیونکہ یسوع مسیح بھیڑوں کو اور بکریوں کو کیا کریں گے؟ الگ الگ کریں گے. تو بھیڑ اور بکری میں فرق تو ہونا چاہیے نا، الگ کیسے کریں گے؟ اگر بھیڑ بھی بکری کی طرح کی ہوگی تو پھر تو الگ نہیں ہو سکتا. آپ کو بکریوں سے الگ ہونا پڑے گا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ ایک الگ قوم ہیں. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ مسیح کے پیروکار ہیں، اور آپ کو یہ اپنے اعمال سے ثابت کرنا ہوگا. یہ سال آپ نے اس پر محنت کرنی ہے کہ میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں بکریوں میں نہیں بلکہ میں بھیڑوں میں شامل ہوں، میں مسیح کی بھیڑوں میں شامل ہوں. یہ آپ نے پورا سال محنت کرنی ہے. اور اگر ہم پورے سال میں اس بات کے لیے، اس کام کے لیے محنت کریں گے تو یقینی طور پر پھر جو برکتیں کاہن کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہیں وہ ہم وصول کر سکیں گے، ہم وصول کر سکیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے، ذرا غور سے سنیں، بڑا آسان ہے. آپ ایک مقناطیس لیں اور تھوڑا سا لوہے چوب آپ نیچے رکھ دیں. مقناطیس اسے کیا کرے گا؟ اٹریکٹ کر لے گا. وہ مقناطیس کے ساتھ چپک جائے گا کیونکہ مقناطیس لوہے کو کھینچ سکتا ہے. اب آپ نیچے گھاس رکھ دیں، پھر مقناطیس اسے نہیں کھینچ سکے گا. کیوں؟ کیونکہ نیچے کیا ہے؟ گھاس ہے، اور گھاس مقناطیس نہیں کھینچتا. اب ایسا ہی ہے، سمجھ لیں کہ کاہن ایک مقناطیس ہے، اس سے آپ کو برکت دینی ہے. نیچے گھاس ہوگی تو برکت نہیں ملے گی. نیچے اگر گھاس ہوگی تو برکت نہیں ملے گی. اس کو جس نے برکت دینی ہے برکت کے قابل بھی ہونا پڑے گی. برکت وصول کرنے کے قابل بھی آپ کو ہونا پڑے گا، ورنہ آپ برکت نہیں لے سکتے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ کھانا تو ہے گھر میں، لیکن آپ بیمار ہیں، آپ کا گلا جو ہے وہ پکا ہوا ہے، آپ اس کھانے کو لے نہیں سکتے حالانکہ کھانا موجود ہے. پہلے آپ کو گلا صحیح کرنا پڑے گا، پھر آپ کھانا کھا سکیں گے.
جب تک ہم برکت کے لیے تیار نہیں ہوں گے برکت ہمیں نہیں ملے گی۔ جب تک ہم عزت، احترام اور ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے نہیں، حقیقی معنوں میں برکت ہماری زندگیوں میں آ نہیں سکے۔ اس لیے ہمیں آج اپنے تمام وتیروں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنی عادات کو، اپنے اطوار کو، تاکہ ہم پورے طور پر اس برکت کو وصول کریں جو خدا اپنے کاہنوں کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے۔ اگر میں باپ سے بھی برکت دینا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے باپ کی عزت کرنا ہوگی۔ اگر میں اپنی ماں سے برکت لینا چاہتا ہوں تو مجھے اپنی ماں کی عزت کرنا ہوگی۔ اگر میں کسی بزرگ سے برکت لینا چاہتا ہوں تو مجھے اس بزرگ کی عزت کرنا پڑے گی۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے اور ہم کہیں ویسے ہی مجھے برکتیں ملتی رہیں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج سال کے پہلے دن آپ برکت لینے کے اصول پر دھیان دینا شروع کریں تاکہ حقیقی معنوں میں آپ خداوند کی پاک برکتوں کو پا سکیں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔